تے جیڑا انسان خیر البریہ ہے، صاحب ایمان ہے، صاحب تقوی ہے، وہ دی تشبیہ، وہ دی خیریت، تو وہ تو یا فرشتوں کی طرح ہو جاتا ہے یا فرشتوں سے بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان نو یہ صلاحیت اور استعداد عطا فرمائی ہے کہ انسان اپنے اختیار نال ساری مخلوق تو بہتر بھی ہو سکتا ہے تے بدتر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دی بہتری دی اساس ایمان اور تقوی ہے، نبوت اور رسالت ہے۔ بدتر شر البریہ کدو بنتا ہے؟ جدو ایمان نہ لیاوے، رسول نبی نو تسلیم نہ کرے۔ تو نبوت اور رسالت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے باقی دے جڑے فضائل اور خصائص انسانوں عطا فرمائے نے، لیکن نکاح دے باب جڑے نے وہ تقریباً استقران، احسان، 4 فضائل ہیں، خصائص کہ حیوانی زندگی وچ نر اور مادہ ہے لیکن نکاح نہیں ہے۔ نسل لال دوستی، افزائش نسل دی طلب اللہ تعالیٰ نے حیوانہ وچ بھی رکھی ہے۔ نسب اور افزائش نسل دی طلب اللہ تعالیٰ نے انسانہ وچ بھی رکھی ہے۔ تو انسان اور حیوان مادے دی طلب، مادی دی طلب اور باقی نظام حیات دنیاوی دی طلب اللہ تعالیٰ نے انہوں بھی رکھی ہے۔ لیکن انہوں دی جڑی طلب ہے وہ دے کتے جو طریقہ ہے انہوں دا طبعی اور فطری ہے، نبی رسول نہیں دسنا ہوگا کیونکہ وہ حیوان ہیں۔ انہوں دی زندگی دا راہ جو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیتا ہے اس تو سجے کھبے نہیں جا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان نو صاحب اختیار بنایا۔ ساڑھے اندر نفس بھی ہے، باہر شیطان بھی ہے۔ نفس اور شیطان اللہ تعالیٰ دے رستے تو ہٹاون کیتے یہ انسان واسطے ہیں نے، ہوں کیونکہ خدا بندی رستے تو ہٹاون کیتے نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دے نبی رسول جدو آؤندے نے اور نفس اور شیطان دی مخالفت کر کے نفس دا تزکیہ کر کے ان اللہ تعالیٰ دے اس رستے دے پا دیندے نے جس رستے نو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ تو حیوان اور انسان دے درمیان ایک تمیز ہے، اس نو ہر کوئی جاندا بھی ہے، پسند بھی کردا ہے۔ کسی نو حیوان سدو نا وہ اپنی بےزتی سمجھتا ہے۔ ہن سوال ہے کہ انسان اور حیوان دے درمیان تمیز جیڑی ہے وہ ساری عقل آندی ہے بھی کادے نال ہے؟ وہ صرف نبوت، رسالت، شریعت اور دین نال ہے۔ تو لہذا جو انسان ایمان لیاوے گا، اسلام نو تسلیم کرے گا، رسول اللہ دے اسلام نو، جماعتی اسلام نہیں، رسول اللہ کا اسلام اور ہے، جماعتوں کا اسلام اور ہے۔ اللہ سے تانوں جماعتاں دے اسلام میں جو کٹ کے رسول اللہ دے اسلام میں داخل فرماوے۔ تو انسان کون ہے؟ انسان صرف وہ ہے جیڑا حیوانی اعمال زندگی تو بالکل الگ اور ممتاز ہوئے، اور اس امتیاز دی وجہ صرف نبوت اور رسالت ہے۔ نبی نو انسان چھوڑ دے وے جانوراں تو بدتر ہو جائے گا۔ نبی کو تسلیم کرن اور نبی دی اتباع دے وچ انسان فرشتیاں نال جا کے کھڑدا ہے۔ تو انسان دی انسانیت دی جیڑی بنیاد ہے نا وہ مادی دنیاوی وسائل نہیں، سائنسی ایجادات نہیں، ٹیکنالوجی نہیں۔ انسان دی عزت اور فضیلت دی بنیاد ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صرف ایمان اور تقوی ہے۔ اب انسان اور حیوان ایک تمیز، ایک ہے کافر اور مومن ایک تمیز۔ اللہ تعالیٰ نے انسان نو 4 فضیلتاں دیتیاں نے جڑیاں حیواناں نو نہیں دیتیاں۔ پہلی شے ہے حیواناں وچ طلب ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہاں نو نکاح دی عظمت نہیں دیتی۔ حیوانی زندگی وچ مادی ہے، نر ہے، زوجائن ہیں، لیکن انہاں دے وچ نکاح کوئی نہیں، نکاح کوئی نہیں۔ اے دا مطلب انسان اور حیوان دی اس معاشرتی اور طبعی زندگی وچ مابل امتیاز جو ہے وہ نکاح ہے۔ کیا ہے؟ نکاح ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حیوانوں یہ فضیلت نہیں دیتی، انسانوں عطا فرمائی ہے۔ پھر نکاح دوسری شے کیا ہے؟ وہ ہے محرم اور غیر محرم دی تمیز۔ کیا بولو؟ محرم اور غیر محرم دی تمیز۔ حیواناں دے وچ ڈنگراں دے وچ مادیاں ہیں نے، لیکن انہاں دے وچ محرم غیر محرم دی تمیز کوئی نہیں۔ دوسری شے تیسری شے کیڑی ہے جڑی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی اور سب تو وڈی تے پہلی ہے؟ نکاح دا فائدہ بھی اسے دے تابع ہے، محرم باہر غیر محرم دا امتیاز بھی اسے نال قائم ہے۔ وہ کیڑا ہے؟ پردہ اور چادر چار دیواری۔ پردہ چادر چار دیواری، ڈنگراں وچ کوئی نہیں، مادیاں ہیں نے، لیکن یہ انسانی امتیاز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں رسولوں دے صدقے صرف انسانوں اور انسانوں دے وچ مسلمانوں عطا فرمایا ہے۔ حکیم الاسلام حضرت علامہ مولانا مفتی سعد الدین چشتی صاحب، اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ تو یہ مطلب نکلیا چوتھی شے کیڑی ہے جیڑی انسان دے حیوان ایک تمیز کر دیا ہے؟ وہ ہے رشتیاں دا تقدس۔ انسانوں میں چاچا ہے، دادا ہے، نانا ہے، ماما ہے، پھپھڑ ہے، مسیر ہے، رشتیاں دا لحاظ بھی ہے اور تقدس بھی ہے۔ حیواناں وچ نہ لحاظ ہے نہ تقدس ہے، نسبی سلسلہ ہے، لیکن اس نسب دے نال جیڑا رشتے دا تقدس اور لحاظ ہے یہ حیوان وچ نہیں۔ اے دا مطلب اللہ تعالیٰ نے نبیاں رسولاں شریعت اور دین دے صدقے انسان نو معاشرتی زندگی دے وچ نظام زوجین، نظام امتزاج دے وچ ایسا عطا فرمائیاں نے۔ چار چیزیں نال انسان اشرف المخلوقات بندا ہے، ایک نکاح، دوجا پردہ، تیجا رشتہ دا تقدس، چوتھا محرم غیر محرم دی تمیز۔ ہوئی تے دسدا بیٹھا اتھے آ کے چپ کر گیا، اللہ نصیب کرے۔ اے چار چیزیں ہن لہذا انسان انہوں نہیں آکھاں گے جے گڈی وڈی ہوئے۔ انسان جدو خود کہیں دو انسان اشرف المخلوقات ہے، تو جدو انسان ہے ہی ساری مخلوق تو اعلیٰ، تو نادان اس تو تھلے جو بھی ہے وہ مخلوق انسان نو عزت نہیں دے سکتی، اور نہ انسان اپنے تو تھلے دی مخلوق تو عزت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات انسان اور مخلوقات، باقی ہر مخلوق دی عزت انسان نالے، انسان دی عزت و کرامت اللہ تعالیٰ دی ذات نالے۔ انسان جب بھی عزت پائے گا خدا سے، تعلق سے، روحانیت سے، ایمان سے، تقوی سے، ولایت سے، نبوت اور رسالت سے۔ انسان دنیاوی مادی وسائل دے نال انسان عظمت نہیں پا سکتا، عزت نہیں پا سکتا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا تواڈے تو وڈا ہوئے عزت والا ہوئے جے کول مال چوکھا ہوئے، برادری چوکھی ہوئے، ٹبر ڈھیر ہون، رقبے چوکھے ہون۔ اللہ نے فرمایا یہ تے دنیا ہے، یہ ادنا ہے، یہ دی نال انسان عزت نہیں پا سکتا۔ جیڑا انسان جتنا ذلیل ہوئے گا اللہ تعالیٰ دے ہاں اتنی ہی دنیا طلب ہوئے گا، جتنی دنیا طلب ہوئے گا اتنا ذلیل ہوئے گا۔ دنیا کو اللہ نے عزت نہیں دی تو کوئی انسان دنیا کے ساتھ عزت حاصل بھی نہیں کر سکتا۔ تو انسان اور حیوان دے وچ پہلی شے نکاح ہو گیا، دوسری ہو گئی پردہ چادر چار دیواری، تیجی شے ہو گیا رشتیاں دا تقدس، چوتھی شے ہو گئی محرم غیر محرم دی تمیز۔ تے جدوں وچ پردے اٹھ جاون نا پھر تین چیزاں نہیں بچدیاں، نہ نکاح نتیجہ دیندا ہے، نہ رشتیاں دا تقدس رہندا ہے، تے نہ سونا محرم غیر محرم دی تمیز رہندی ہے۔ ہن انسانی حیوانی امتیاز ایک ہے نبوت اور رسالت نال، ایک انسانی حیوانی امتیاز انسان دی اپنی عقل اور طبیعت نال۔ کافر جیڑا ہوندا ہے وہ بھی امتیاز رکھدا ہے حیوانات تو، لیکن وہ مقاصد وچ حیوانات تو بدتر ہوندا ہے، وسائل وچ حیوانات تو بہتر ہوندا ہے۔ اسلام فرماوندا انسان دی عزت اور احترام مادی دنیاوی وسائل نال نہیں، فضائل اور کمالات نال ہے۔ لہذا انسان اور حیوان دے درمیان وسائل نال تمیز نہیں ہوئے گی، مقاصد نال تمیز ہوئے گی۔ اس واسطے کوئی سائنسی چیزاں پہ بڑھو، جو کچھ پہ بڑھو، سائنسی وسائل پہ بڑھو، نادان وسائل مقاصد دے تابع ہونے نے۔ انسان دی فضیلت وسائل نال نہیں، انسان دی فضیلت فضائل نال ہے۔ فضائل کیا ہے؟ فضائل دا مبدا ایمان ہے اور منتہا تقوی ہے۔ کیا بولو؟ ایمان اور تقوی ہے، فضیلت انسانی ہے۔ ہن حیوان اور انسان دے درمیان تمیز۔ ہن سیانے بندے بیٹھے ہو، حیوان انسان تو کم،
انسان حیوان تو آلہ آئے ایویں نا بے شک ہوں انسان دے آلہ ہون دی بنیاد ہے نبوت، رسالت، شریعت اور دین. بے شک جدوں اس نو وچوں ہٹا دیو گے انسان گرے گا، حیوانات پر ترین سطح تے چلا جائے گا. اس واسطے انسان دی فضیلت نبوت، رسالت اور شریعت نال ہے. ہن جڑے حیوان نے نا یہ نبیاں نو مندے ہیں نے، لیکن انہاں نو نبیاں دی لوڑ کوئی نہیں ہوندی. اس واسطے کوئی حیوان وال نبی نہیں آیا. بے شک بے شک انساناں وال نبی آئے نے، حیواناں وال نہیں آئے. اور ان لہذا انسان کو نبوت کی ضرورت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حیوانوں کو تو نبی کی ضرورت نہیں ہے. اب جو انسان کہتا ہے مجھے بھی نبوت، رسالت، شریعت، دین اسلام کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم اس کو انسان کہیں، حیوان کی طرح کہیں یا حیوان سے بدتر کہیں، تین صورتیں بن جانی. انسان تے ہو نہیں سکتا. اگلے پھر دو مرتبے پہنے، حیوان کی طرح یا حیوان سے. بدتر ہن حیوان دی کوئی نقل کرے گا ساڈے چوں؟ نہیں. اور جو کافر ہے وہ حیوان سے بدتر ہے. حیوان کے ساتھ ملو تو کہتے ہیں یہ پسماندہ ہے، اگر کافر کے ساتھ ملو تو کہتے ہیں ترقی یافتہ ہے. خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی دین لیتا ہے. تو میرے بابا یہ ساڈے ماحول معاشرے وچ اصل شے پردہ دے غیرت ہے. بے شک پردہ دے تاریخ انسانی دے وچ، اسلامی نظام دے وچ جتنی بہترین شخصیات انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اے بے غیرت ماں باپ دیاں اولاداں نہیں، ہائے 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 غیرت مند ماں باپ دیاں اولاداں نے. سبحان اللہ اس واسطے بزرگ فرماؤندے نے بھئی بندہ گناہگار ہوئے نا، بے غیرت نہ ہوئے، گناہگار ہوئے، وہ نیک ولی دا پیو ماں ہو سکتا ہے، لیکن پیو ماں بے غیرت ہوئے تے عبادت گزار ہوئے، او دے پیٹ جو گدی ولی او ولی نہیں جم سکتے. یہ دا مطلب ولایت کیتے نماز شرط نہیں ہے، غیرت شرط ہے. نماز شرط نہیں ہے، غیرت شرط ہے. اور غیرت کا تحفظ پردے، چادر، چار دیواری سے ہوتا ہے. اے چار چیز. لہذا اشان ہن کی کرتے ہیں، حیوانوں سے تو امتیاز ہے بھائی، ہم اوپر بیٹھ کر کھائیں گے تو بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے. ارے نادان، اس میں فضیلت نہیں ہے، ایک جواز ہے، ایک فضیلت ہے. ایک کرسیوں پر، میزوں پر اس حالت میں بیٹھ کر کھانا جائز ہے. افضل کام وہ ہے جس کو محمد رسول اللہ نے کیا ہے. معیار انسانیت اور معراج انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، اور جناب نبوت نمونہ محمدی ہے، اس دے نال سارا کچھ ہے. تو اصل حیوان ہے نال تعلیم ہم سیکھ رہے ہیں تاکہ ہمارا بچہ حیوانوں سے نہ ملے، لیکن کافروں کی تعلیم رہ رہے ہیں. اور اللہ دا بندہ جے انسان حیوانہ نال نہیں رل سکتا تے مسلمان کافراں نال کیویں رل سکتا ہے؟ سانوں تے دس دیو کیڑے مدرسے وچ تساں فلسفے پڑھے نے؟ اگر میری کوئی بندہ میلا کچیلا ہوئے تو ہمیں حیوان ہے، جانوروں کی طرح ہے، تو جی انگریز نال شوٹ بوٹ ہوئے تو پھر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے تو بڑا فضل کیتا ہے، بڑے اپ ٹو ڈیٹ ہیں، بڑے ماڈرن ہیں، آپ بڑی ڈائلنگ سے بات کرتے ہیں، آپ کا انداز بڑا سٹائلنگ ہے. وہ جیڑا جانورہ تو بات دے وہ دی نقل نو ترقی کہہ رہے ہیں، تے حیوان جانور کافران تو بہتر ہے اس دی نقل نو کہہ رہے ہیں بے وقوفی، بے عقلی اور حیوانیت. نادان، جس طرح انسان اعلیٰ ہے حیوان ادنا ہے، ادنا اعلیٰ کی نقل کر کے عزت حاصل کر سکتا ہے، اعلیٰ ادنا کی نقل کر کے عزت حاصل نہیں کر سکتا. اسی طرح مومن اعلیٰ ہے، کافر ادنا ہے. کافر جب مومن کی نقل نہیں کر سکتا نظام زندگی میں تو مومن بھی کافر کی نقل نہیں کر سکتا. نقل اسی کی ہوگی جس کا نمونہ بہتر ہو. کلمہ رسول دا پڑھ دے ہو، اطاعت اتباع انگریزاں دی کر دے ہو. زباں تیری ہے، ثنا خان رسالت دیر تیرا کرتا ہے لندن کی وکالت. اور جب رسول کی عظمت کی باری آتی ہے تو عرش سے اوپر لے جاتے ہو، اور جب رسول کی اطاعت کی باری آتی ہے تو فرش پر بھی نہیں رہنے دیتے. اسی رسول جس کی عظمت دے ڈوڑے کھا کھا دے اساں مولوی پل دے پیاں، اسے رسول دا نام اخبار اشتہاراں دے اوتے لکھ لکھ کے آپ تلے سٹ رہے ہیں. عظمت بتاتے ہیں تو عرش پر لے جاتے ہیں، تو دا نام قابل تعظیم نہیں. اس کو منافقت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ منافقت سے نجات عطا فرمائے. منافقت ہے نا. میرے ساتھ ابھی میں آ رہا تھا، سکول والوں کی کتاب تھی اسلامیات، بندے میرے ساتھ تھے، اتنی پرچہ وہ اسلامیات لکھا ہوا تھا.
اور وہ نیچے پڑا تھا اللہ تعالیٰ لکھا ہے، محمد رسول اللہ لکھا ہے۔ تو بھائی اللہ رسول کا نام، ابھی مولویوں سے پوچھو اشتہار جو لگاتے ہو خدا رسول کا نام اونچا کرتے ہو یا اپنا؟ خدا رسول کا نام تو اونچا، اس کو کون اونچا کر سکتا ہے؟ اپنا نام اونچا۔ جو اپنا نام اونچا کرنے کے لیے خدا رسول کے نام کی توہین کرتا ہے یہ تو مومن نہیں ہو سکتا، عاشق کیسے ہو سکتا ہے؟ نادان عشق کی ابتدا تو ہم نے بھی پڑھی ہے، ہم نہیں جانتے عشق کسے کہتے ہیں، جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نصیب کر دے بڑی گل ہے، جانتے تو ہیں عشق کسے کہتے ہیں، مبدا منتہا کیا ہے۔ اس واسطے میرے دوستو تعلیم اسلام دی وہ دے دو چیزیں ہیں، ایک اصل ہوندی ایک نقل ہوندی ہے۔ تعلیم اسلام دی پڑھو گے تو نقل کریں گے رسول اللہ دی، کیونکہ سب تو اعلیٰ اصل جیڑی وہ سارے رسول دی ذات ہے۔ ہر تعلیمی نظام میں اصل بھی ہوتی ہے نقل بھی ہوتی ہے، چھوٹے نقل کرتے ہیں وڈے اصل ہوندے نے۔ جدو تعلیم اسلام دیے چھوٹے نقل کرن گے، امتی ہے نا، امتی کسے بنتا ہے؟ رسول نہ ہو تو امتی کیسے بنے گا؟ اگر رسول کی سنت نہ ہو تو امتی اور رسول کا رشتہ کیسے جوڑ سکتا ہے؟ جس کی سنت نہ ہو وہ رسول نہیں ہوتا، اور جس کی سنت کی اتباع نہ کرے وہ امتی نہیں ہو سکتا۔ رسول بغیر سنت دینے کے نہیں ہو سکتا، اور امتی بغیر سنت پر چلنے کے امتی نہیں ہو سکتا۔ رسول کلمہ اسلام کا پڑھ یا اطاعت اتباع تعلیم تہذیب قانون یہود نصارہ کی چلاتے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال کہتا ہے خوب رکھا تو نے شعر صاحب طیبہ کا پاس، کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تم مسلم نہیں ہے۔ ہاں کیا وضع میں تم و نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں۔ دیکھ نا پینٹ شرٹ اپ ٹو ڈیٹ سٹا پوے تو وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ سر بڑے آدمی آئے ہیں، جی داڑھی وچ لے رسول دے لباس ویکھ لون تے پھر آندے نے مولوی صاحب آیا ہے۔ نا مراد جیڑی قوم دے دل دماغ وچ کفر دے کنڈے کھڑے ہون وہ کدی بھی رسول دی عظمت بیان کرے کہ منافق ہوے گی۔ زندگی میں رسول کی اطاعت اتباع کرو تو انسان، ہن کوئی بندہ داڑھی رکھ لوے تے آندے نے مولوی ہو گیا، انہوں رشتہ کسے بھی نہیں دینا ہیں۔ داڑھی مچھوں صفا کر کے پھر ماشاءاللہ آپ کے بچے کے لیے بہت رشتے آئے ہیں۔ میں اگر سونے میں رشتے دے آئے نے وجہ جو صلاح الدین ایوبی نہیں جمنے، ہاں صلاح الدین ایوبی نہیں جمنے، نہ احمد رضا جی ہیں جمنے نے، نہ میرے علی جی ہیں جمنے نے۔ لیڈی اور سر کی نسل وہ دفتر میں بیٹھتی ہے، ہاں ابا غیور ہوئے اماں غیور ہوئے، یا اللہ دی قسم عالم بڑے تے احمد رضا جہاں جے پیر مڑے تے میرے علی جی ہاں جے بادشاہ بڑے تے نور الدین لنگی جی ہاں۔ وہ دور ہی گئے گلائیں گیا، ہن غلامی دا دور ہے صحیح، ہن غلامی دا دور ہے تے اے غلاماں نو پھر چوگ نہیں پچدی، کیونکہ میدے چھوٹے ہو جاون نہ تکڑی غذا کھاؤ پھر بد ہاضمی ہو ویندی ہے۔ ہن کئی سو جا کو دماغی بد ہاضمی ہوئی تے بیٹھی ہو سی، لیکن ہن اللہ سے کر رہا سا مجبور دے سے حق سچ بولوں نہ تے اپنے اتے بن دیے، جے دسوں دے کسی ہور دے اتے بن دے، چلو بھی اپنے اتے بنن دے، پر دسنا فرض ہے۔ ولا تکتمون الحق وانتم تعلمون، ایسے نا۔ اب سکھ قوم جو ہے کیوں قوم ہے، اس میں ایک اصل ہے اور ایک نقل ہے۔ گرو نانک کی ان کی اصل ہے، وہ اپنی اصل کو زندگی کے حصے میں رکھتے ہیں، نقل کرتے ہیں تو سکھ ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں۔ تاریخ عالم میں جتنی اقوام ہیں، مذاہب ہیں، ادیان ہیں، نظام ہیں، ہر میں یہ دو چیزیں ملیں گی، ایک اصل دوسرا نقل۔ کوئی قوم جس کسی دوسری قوم کی اصل کی نقل کرے گی، اب اس کو اصل نہیں کہو گے، اس کی نقل کہو گے۔ اب بابا اس لیے ہم اپنی محفلوں کو، مجلسوں کو، حکومتوں کو، تہذیب کو مغرب یورپ کی تہذیب کے ساتھ سنوارتے پر فخر کرتے ہیں۔ وہ قومیں ذلیل و خوار ہوتی ہیں جو تہذیب غیر کی پرستار ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ توانو شان و ایمان، اخلاص، عقل، غیرت، پردے دی توفیق نصیب بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔